السلام علیکم دوستو، آج ہم جانیں گے ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے 92 ہجری میں سندھ پر حملہ کیا۔ راجہ طاہر کے ڈاکوؤں نے مسلمانوں کا قافلہ لوٹ لیا۔ بحری جہاز اس کے بدلے میں مسلمانوں کی طرف لشکر کشی ہوئی اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ملتان تک پہنچے۔ ان کے پاس 12,000 کا لشکر تھا، لیکن جب وہ ملتان تک پہنچے ان کا لشکر 1,00,000 ہو گیا تھا کہ مقامی لوگ فوج کے اخلاق اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے اتنے متاثر ہوئے اور مسلمان ہوتے ہوئے چلے گئے، اور جب ملتان پہنچے تو وہ 1,00,000 میں تبدیل ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے سرزمین ہند میں اسلام کی حکومت قائم ہو۔ ادھر ہندوستان کے کچھ علاقوں پر تاجروں کی وجہ سے اسلام پھیل چکا تھا، لیکن جو باقاعدہ حکومت قائم ہوئی وہ سندھ میں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نیک بندے صوفیہ اکرام آتے رہے اور دعوت دین دیتے رہے، اور اسی وجہ سے لوگوں میں دلچسپی ہوئی اور لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اپنی خوشی سے ہندوستان میں اسلام کی حکومت ہوئی۔ وہ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کو قائم کیا۔ اس سے پہلے محمود غزنوی نے 17 حملے کیے، لیکن انہوں نے کوئی حکومت قائم نہیں کی، بس فتح کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ البتہ ملتان تک حکومت کی تو اس وقت ملتان میں ایک کافر طبقہ تھا جو کہتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ بہت گندے لوگ تھے، تو ان کو محمود غزنوی نے صاف کیا تھا۔ پھر 1191 صدی میں ہندوستان کا سب سے بڑا حکمران پرتھوی راج تھا۔ ہندوستان میں راجہ مہاراجہ بہت سارے تھے، صرف 2 کی حکومت قائم ہوئی پورے ہندوستان پر، ایک جلال الدین اکبر اور ایک اورنگزیب عالمگیر کی۔ پھر 1190 میں شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج کی لڑائی ہوئی راوڑی کے میدان میں، جس میں شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی اور وہ زخمی ہو کر گرنے والے تھے، تو پیچھے سے ایک ترک سپاہی نے ان کی جان بچائی، اور اس کے بعد سارا سال وہ بستر پر نہیں سوئے، اور جو سپاہی بھاگے تھے انہیں سزا دی۔ انہوں نے پھر 1191 میں وہ اپنا لشکر لے کر دوبارہ نکلے اور اسی میدان میں ٹھہرے جہاں لڑائی ہوئی تھی۔ تو پرتھوی راج بنا تیاری کے رہا کہ میں نے پہلے بھی شکست دی ہے، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو پرتھوی راج نے کہا کہ چلے جاؤ، ورنہ تمہارا حال وہی کروں گا جو پہلے کیا تھا۔ تو شہاب الدین غوری نے اپنا لشکر ہٹا لیا اتنی دور تک کہ وہ نظر آنا بند ہو گیا، اور پھر صبح سے پہلے اس نے اپنے لشکر کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ تو پرتھوی راج کا قتل ہو گیا اور ان کو شکست ہوئی۔ اس کی عمر 42 سال تھی۔ تو پھر شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ پھر اجمیر گئے اور پھر دہلی گئے، وہاں اپنی پوری ایک ٹیم بنائی۔ قطب الدین ان کا غلام تھا۔ شہاب الدین غوری کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اپنا تخت لاہور بنایا اور دہلی میں التمش نام کا ان کا غلام تھا، ان کو بٹھایا، اور ملتان میں ان کا غلام نصر الدین قباشہ تھا، ان کو بٹھا دیا۔ شہاب الدین غوری واپس افغانستان جا رہے تھے تو راستے میں چپوال کے قریب رات میں وہاں کے مقامی لوگوں نے حملہ کیا، تو شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، اور پھر قطب الدین بھی زیادہ حکومت نہیں کر سکے، بس 4 سال کی، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔